السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری پہلی ویڈیو ہے قرآن مجید کی۔ اس میں ہم سب سے پہلے سورۃ الناس کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ آخری جو 10 صورتیں ہوتی ہیں یہ ہم سب اکثر نمازوں کے اندر تلاوت کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے ان کی تلاوت سیکھ لیں تجوید کے ساتھ۔ قل اعوذ برب الناس، عین کے بعد واو ہے، عین کے اوپر پیش ہے، تو اس کو کہتے ہیں حرف مدہ۔ حرف مدہ کو تقریباً 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا جاتا ہے۔ واو سے پہلے پیش ہو تب یہ حرف مدہ ہوتا ہے، اور اگر واو سے پہلے زبر ہو تو یہ حرف مدہ نہیں ہوتا، حرف لین ہوتا ہے۔ اس کے بعد با کو ہم نے جب نون کے ساتھ ملانا تو غنہ کرنا ہے۔ غنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناک میں سے تھوڑی دیر آواز نکالتے رہنا ہے، اور جب لاسٹ میں آیت ختم ہو گئی ہے تو آیت میں ہم نے سٹاپ جب کرنا ہے تو سین کے نیچے سین زیر سی نہیں پڑھنا، اس کی صرف سین کی آواز نکالیں گے، زیر کی آواز ہم سائلنٹ کر دیں گے۔ اب آیت کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے لام الف لا۔ یہ لام الف لا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لام الف لا کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر تلاوت کرتے ہوئے رکنا نہیں ہے، اس کو آگے پڑھتے جانا ہے، کیونکہ اگلی آیت کا تعلق بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگلی آیت کو بھی ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے، سمپل زبر، سمپل زیر اور سمپل پیش میں ہم بالکل لمبا نہیں کرتے، اتنے فوراً اس کو پڑھ دیتے ہیں، صرف یہ پتہ چلے کہ یہاں پر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ اگر زبر کے بعد الف آ جائے اور پیش کے بعد واو آ جائے اور زیر کے بعد یا آ جائے تو ان کو 1 سیکنڈ یا 1.5 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ کے لیے اس کو لمبا کرتے ہیں، ورنہ ہم اس کو لمبا نہیں کرتے۔ تو میں اب تلاوت کرتا ہوں، آپ بھی اپنی تلاوت سن کے اس کو صحیح کر لیں۔ تجوید کا ہوتا ہے اگر تجوید کے ساتھ نہ پڑھیں تو اس کے معنی غلط ہو جاتا ہے، اور اگر معنی غلط ہو جائے تو پھر تلاوت غلط ہو جاتی ہے، اور اس کا کیا ہوتا ہے، ثواب ہونے کے بجائے الٹا گناہ ہوتا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس۔ آپ میرے ہونٹوں کو دیکھیں کہ میں پڑھتے ہوئے ہونٹ اپنے کس طرح کھول رہا ہوں اور کس طرح بند کر رہا ہوں، کس طرح گول کر رہا ہوں، کہاں پر میں سمائلنگ فیس دے رہا ہوں۔ تو جب ہم کسی بھی باریک ورڈ کے اوپر تلاوت کرتے ہیں تو آپ ہونٹوں کو سمائلنگ شیپ میں لے آتے ہیں، اور اگر کسی ورڈ کو موٹا پڑھنا ہو تو اس کے لیے ہم اپنے ہونٹوں کو ہلکا سا گول کر لیتے ہیں۔ سورت مدنی ہے۔ مدنی کا مطلب ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تو اس کے بعد جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ اب اس صورت کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات کو بیان کیا ہے۔ پہلی صفت رب ہونے کی، دوسری صفت بادشاہ ہونے کی، تیسری صفت الہ ہونے کی۔ رب ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو پال رہے ہیں، اس کے رزق کا انتظام کر رہے ہیں۔ مالک کا مطلب ہے کہ ان سب چیزوں کے بادشاہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اس کے بعد الہ ہونے کا مطلب ہے جس ذات کی عبادت کی جانی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان 3 صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مصیبت سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ مصیبت کیا ہے؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جب اپنی بارگاہ سے ذلیل کر کے نکال دیا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا کہ میں آپ کے جتنے بھی بندے ہوں گے ان سب کو تیرے راستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ ہٹانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بغیر نظر آئے انسانوں کے دلوں کے اندر وسوسے اور برے خیالات ڈالتا رہتا ہے، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے تاکہ یہ انسان یا تو ساری زندگی جیل میں گزارے یا پھانسی پہ لٹک جائے یا کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈال دے۔ تو یہ اس کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو کسی نہ کسی طرح بھٹکا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے خیالات اور برے وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے وسوسوں اور برے خیالات سے بچنے اپنی حفاظت میں رکھ۔ شیطان کب تک وسوسہ ڈالتا رہتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے تو وہ پیچھے کی طرف بھاگتا رہتا ہے، اور جیسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے یا کسی وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا تو وہ اس کے بالکل قریب آ جاتا ہے اور اس کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کر کے اس کے اندر برے خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ تکبر، غرور، حسد اور اس طرح کے دوسرے برے خیالات پیدا کر کے جو اس انسان کے نیک اعمال ہوتے ہیں انہیں ضائع کر دیتا ہے، تاکہ مسلمان کے کوئی کام نہ ہو، اور اگر کوئی کام ہو تو وہ برا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور رسوا ہو اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گزارے۔